اور بات بھی ہے کہ ہم ماں باپ کے حقوق سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو کہیں کہیں لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیوی کے حقوق کا تو ہم نے جواب نہیں دینا. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ماں کا حقوق جو ہے وہ بہتر ہے, ماں باپ کا وہ ہمیں پورا کرنا ہے. تمہارا کیا میں نے کسی کو یہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ بیویاں تو بہت مل جائیں گی, ماں تھوڑی ملے گی. بہت پٹے گا بہت پٹے گا. یہ اس کے بارے میں آپ دونوں خواتین سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بلکہ آخری خطبے میں عورتوں کے بارے میں خاص طور پر وصیت کی ہے. چاہے وہ اس کی تذلیل کر رہا ہو, چاہے وہ اس کو مار پیٹ کر رہا ہو, یا ویسی باتوں میں بھی ٹیز کرتے ہیں نا لوگ, گفتگو سے کر رہا ہو, کسی بھی اعتبار سے کر رہا ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا جواب دینا. بالکل جواب دے گا وہ. اور وہ یہاں دنیا میں بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو جو ہے وہ تذلیل کر رہے ہوتے ہیں, ذلت کر رہے ہوتے ہیں, ان کے انجام بڑے برے ہوتے ہیں. جب وہ آخری وقت میں اپنی آخری عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں تو نہ اولادیں ان کو پوچھ رہی ہوتی ہیں, وہی بیوی جو جن کو لان تان کر کے پوری زندگی آپ گھسیٹتے اس ایج پر لے کر آ جاتے ہیں, وہی عورت جو ہے وہ اب آپ کی خدمت کر رہی ہوتی ہے. تو تذلیل کرنے سے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی ذرا یہ بھی بتا دیں حقوق العباد میں بہوؤں کے بھی حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھو بہو کا جو حق ہے نا وہ بالکل وہی ہے کہ جو انسان اپنی بیوی کو دیتے, کیونکہ ساس سسر جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بہو کے اوپر میں مالی بات نہیں کر رہی ہوں, دل سے کوئی دل دکھانا یا اس کو کوئی بات کر, یہ حقوق العباد میں آتے ہیں نا کہ اگر بہو کے اوپر ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے لیکن اس بیٹے پہ, اب بیٹے کو اگر جنت کا راستہ چاہیے اور بیوی اس کی معاون ہوگی تو حقوق العباد میں تو وہ آ رہے ہیں نا, تو وہ حقوق العباد میں اپنی ساس سسر کی خدمت کرے گی اور وہ ان کے ساتھ اچھی رہے گی, کیونکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا میاں جو ہے وہ جنت کے راستے پہ پہنچے. میاں جنت کے راستے پہ پہنچے گا تو بیوی اس کے ساتھ جنت کے راستے پہ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا بہوؤں کے حقوق پہ آپ کچھ کہتے میں کنیکٹ کروں گا اور اس کے بعد پھر میں اگلے سوال پہ جاؤں. دیکھیے بڑا سمپل فارمولا, بلکہ ایک اسٹینڈرڈ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی, اور دو مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہیں, اور تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ کسی شخص کی اگر آپ نے اسٹینڈرڈ کو دیکھنا نا کہ یہ مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام مرتبہ دیا ہے, اگر وہ اپنی بیوی کے حق میں یا بیویوں کے حق میں بہتر ہے, بیوی کے حق میں بیوی, ایک سزائی شادیاں بھی ہوتی ہیں نا, بیوی کے حق میں یا بیویوں کے حق میں بہتر ہے, اٹ مینز وہ بہتر ہے, کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ میں نے آپ نے نہیں دیا, یہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. اور اگر کوئی اپنی بیوی کے حق میں بہتر نہیں ہے, فرعون ہے, نمرود ہے, شداد ہے, اندر داخل ہوتا ہے گھر میں تو سلطان راہی بن کے داخل ہوتا ہے, نہیں یہ تو چلے وہ سب ہے, لیکن کنجوس ہے, بخیل ہے, پیسہ نہیں دیتا, ضروریات پوری نہیں کرتا, یعنی جو اس کی بیسک ڈیمانڈز ہیں, بیسک نیسیسٹیز ہیں, اس کو پورا نہیں کرتا, تو پھر ذہن میں رکھیے گا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسٹینڈرڈ پہ, جس اسٹینڈرڈ کو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہے, تو وہ اس اسٹینڈرڈ کو پھر میٹ نہیں کرتا. اور میں تو عموماً ایک بات کہتا ہوں, صاحب یہ گیٹ پاس ہیں جنت کا, بیویوں کو خوش رکھیں. بہت سے نہیں, میں آپ کو بتا, دل دکھایا ہوا ہے, دل دکھایا ہوا ہے. اچھا دل دکھایا ہوا ہے, آپ گھر کے اندر جو ہے فرعون بنے ہوئے ہیں, اور آپ اللہ کے حضور اللہ اکبر کر کے آپ حاضر ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ میرے رزق میں برکت دے دے. بابا وہ جو بیٹھی ہوئی ہے جو 48 ڈگری میں 45 ڈگری میں کچن میں چولہے کے سامنے پھونک کے اور تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے, تمہارے بچوں کو سنبھال رہی ہے, تمہاری عزت عصمت کی جو ہے مطلب وہ مکمل طور پہ پاسداری کر رہی ہے, تمہارے پورے گھر کو سنبھال رہی ہے, تمہاری ماں کی خدمت کر رہی ہے, باپ کی خدمت کر رہی ہے, تمہارے پورے کنبے قبیلے کو سنبھال رہی ہے, اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے, ذرا سی غلطی کرتی ہے, تمہارے منہ سے جو گالیاں نکلتی ہیں اور پھر تم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہو, یا اللہ میرے رزق میں برکت دے. روک دیا گیا رزق. اگر اس کا دل دکھا ہوا ہے, اس کو پہلے مناؤ, اس کو راضی کرو, وہ خوش رہے, وہ یقین مانو تمہارے رزق کی وسعت کا ذریعہ بھی بن جائے گی, اور یہ نہ کرو جنت کا گیٹ پاس بھی بن جائے گی. یہ نہ کرو کہ یہ بہت سے گھروں میں دیکھتی ہوں کہ نہیں میری ماں کو میں نے خوش رکھنا ہے, تو ماں کی وجہ سے بیوی کو ماں کا الگ مقام ہے, بیوی کا الگ مقام ہے. دونوں کو بیلنس کریں. ماں پہ ذمہ داری خوش رکھنے کی آپ ایک